ہمارے YouTube چینل اسلام دھرم کی ستیہ کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج پوری دنیا میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنے کا بازار گرم ہے، تنقید کا بازار گرم ہے، اعتراضات کرنے کا بازار گرم ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ عوام تک ان باتوں کو پہنچایا جائے کہ صحابہ اکرام کو لے کر اہل سنت والجماعت کے کیا عقائد ہیں۔ میں اس آڈیو میں آپ حضرات کے سامنے چند عقائد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس مقام تک امت کے باقی افراد عبادتیں، ریاضتیں اور محنتیں کر کے بھی کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو قرآن اور سنت اور اجماع امت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی تاریخی روایات سے ان کے مقام و مرتبے میں ذرہ برابر بھی کمی آئے تو ہم قرآن اور سنت اور اجماع امت کے مقابلے میں ایسی تاریخی روایات کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں صفحہ 107 پہ فرماتے ہیں، وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ ہر اس شخص کو صحابی کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملے اور حالت اسلام ہی پر فوت ہو جائے۔ صحابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض ملاقات کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ یہاں نہ لفظ بصر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، نہ لفظ کلام ہے جس کے معنی ہوتا ہے بات کرنا، نہ لفظ سماع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سننا۔ لہٰذا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایمان کی حالت میں شریک ہو جائے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اب یہ شبہ ہوگا کہ آپ نے کہا محض ملاقات کافی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، تو جو ملاقات کرے گا وہ تو دیکھے گا، تو دیکھنا بھی ضروری ہو گیا۔ تو بہت آسان سا جواب ہے، یہاں مراد نابینا ہے، جس کو نظروں سے دکھائی نہیں دیتا، تو وہ دیکھ تو نہیں سکتا، ملاقات تو کر سکتا ہے، تو اس لیے محض ملاقات کافی ہے، تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اہل اسلام کے چند عقائد میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، صحابہ اکرام پکے مومن ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ انفال آیت 74 میں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ اول مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت نبویہ کے زمانے میں ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا، ان کی مدد کی، یہی پکے مومن ہیں، ان کے لیے آخرت میں بڑی مغفرت اور جنت میں بڑی معزز روزی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معارف القرآن جلد 4 صفحہ 299 پر، آیت میں مکے سے ہجرت کرنے والے صحابہ، ان کی مدد کرنے والے انصاری مدینہ کی تعریف و ثنا، ان کے سچا مسلمان ہونے کی شہادت، ان سے مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ مذکور ہے۔ ارشاد فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ دوسرا عقیدہ، صحابہ اکرام عادل ہیں۔
عادل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے، ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کا مدار انہی کی روایات و مرویات اور شہادت پر ہے، اور ان کی روایات و شہادات کا مدار ان کی ذات کے عادل ہونے پر ہے، اس لیے ان کو سچا تسلیم کرنے سے دین بستا ہے، اور انہیں عادل تسلیم نہ کرنے سے سارا دین بے بنیاد اور باطل ٹھہرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سورہ فتح آیت نمبر 29 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی جلد 19 صفحہ 350 پر، فالصحابۃ کلہم عدول اولیاء اللہ تعالی واصفیاؤہ وخیارتہ من خلقہ بعد انبیائہ ورسلہ، ھذا مذہب اہل السنۃ والذی علیہ الجماعۃ من ائمۃ ھذہ الامہ۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ولی ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بہت بلند مقام ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھے انسان ہیں۔ یہ اہل سنت کا مذہب ہے جس پر اس امت کے اہل علم کی جماعت متفق ہے۔ تیسرا عقیدہ صحابہ اکرام محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک سے بشری تقاضے کے مطابق کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذمے وہ گناہ باقی نہیں رہنے دیتے، یعنی دنیا میں اس گناہ سے معافی اور اس گناہ کی وجہ سے ملنے والے اخروی عذاب سے ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 152 میں فرمایا گیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا جب تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ جب تم بے ہمت ہو گئے اور ایک معاملے میں مورچے پر ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کے بارے میں آپس میں جھگڑا بھی کیا، اور تم اس بارے میں پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز میدان جنگ میں فتح، دشمن پر غلبہ اور اس سے حاصل ہونے والا مال غنیمت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دی جو تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے اسباب یعنی مال غنیمت کا ارادہ کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو آخرت کے ثواب کا ارادہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان سے پھیر دیا، یعنی کچھ وقت کے لیے اپنی مدد موقوف کر دی۔ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور اہل ایمان پر فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ان کی معافی کا یوں اعلان فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 155 میں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ دو فوجوں کی باہمی لڑائی، غزوہ احد کی بات ہے، دو فوجوں کی باہمی لڑائی والے دن جو لوگ تم سے پیچھے ہٹ گئے، تم میں سے جو لوگ پیچھے ہٹ گئے، شیطان نے انہیں ان کے بعد پہلے والے گناہوں کی وجہ سے بہکایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی بھی معافی دے دی، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی اور بردبار ہے۔ سورہ توبہ آیت 117 میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر مہربانی کا یوں ذکر فرماتے ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے والے مہاجرین و انصار پر نظر رحمت فرمائی، اور ایسا مشکل وقت تھا کہ جب یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر مہربانی فرمائی، یقیناً وہ ذات ان کے لیے بہت شفیق اور مہربان ہے۔ چوتھا عقیدہ صحابہ اکرام تنقید سے بالا تر ہے۔ تنقید سے بالا تر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان
کی کسی قول و فعل پر ایسا تاریخی تبصرہ، برا تبصرہ کرنا جس سے مقصد ان کی شخصیت کو مجروح کرنا ہو یا ان کی شان میں کمی کرنا ہو، ایسی تاریخی بات اور برا تبصرہ کرنا حرام ہے۔ تنقید کی دو قسمیں ہو سکتی ہے، ایک ایمان پر تنقید، دوسری اعمال پر تنقید، لیکن دونوں ممنوع ہیں۔ ایمان پر تنقید اس لیے نہیں ہو سکتی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لائے جیسے تم مطلب صحابہ لائے ہو، وہ بھی ایسے ایمان لائے تو پھر وہ کامیاب ہوں گے، یعنی ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، اس لیے ایمان پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ اعمال پر تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے شرف صحابیت میں ان کے اعمال کو سرے سے دخل ہی نہیں ہے کہ ان کے اعمال کو لے کر ان پر تنقید ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے تنقید آج ہو رہی ہے یا تنقید کرنی ہے، وہ اعمال اللہ نے معاف فرما دیے ہیں۔ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہو، انہی باتوں کو لے کر ان پر تنقید کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اعمال کی پوچھ تاچھ اور ان پر عذاب دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے اکا دکا کسی سے کبھی کوئی لغزش ہو گئی ہو جسے بعد میں خود اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا، تو ان کی وجہ سے پوری جماعت صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ بے وقوفی کے سوا اور کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا پھولوں کا باغ ہو جس میں رنگ برنگ ہزاروں لاکھوں خوبصورت پھول اپنی خوشبوئیں بکھیر رہے ہو، ہر ایک پھولوں کی رنگت ایک دوسرے سے الگ ہے اور وہاں کی بہت ہی خوبصورت فضا بن رہی ہو۔ ان لاکھوں پھولوں میں سے کچھ پھول اکا دکا گرمی کی سخت لو سے کچھ دیر کے لیے مرجھا گئے، پھر بعد میں اس باغ کے اس چمن کے مالی نے ان کی دیکھ بھال کر کے دوبارہ انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ باغ میں اپنی رنگت اور مہک سے وہاں کی ایک خوبصورت فضا کا باعث بن سکے۔ بھلا ان ایک دو پھولوں کے کچھ وقت کے لیے مرجھا جانے سے سارے چمن اور سارے باغ کے ہزاروں لاکھوں پھولوں پر کیسے تنقید کی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک اسی طرح ایک باغ ہے نبوت کا، اس میں 1,24,000 کھلے ہوئے پھول ہیں، صحابہ اکرام ہیں۔ ایک دو کسی وجہ سے کچھ دیر کے لیے مرجھا بھی گئے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ شادابی بخش دی اور انہیں چمنستان نبوت کو اپنے وجود سے دوبارہ حسن اور مہک بخشی ہو۔ اس طرح کے دوبارہ شادابی سے کھلنے والے پھولوں کی آڑ لے کر پوری چمنستان نبوت کو، پوری صحابہ کی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانا بھلا کیسے اور کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل جہالت ہے۔ پانچواں عقیدہ صحابہ اکرام خدائی انتخاب ہیں۔ خدائی انتخاب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبوت و رسالت کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی خود منتخب فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مقام صحابیت محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم الشان منصب ہے، اس کو حاصل کرنے میں انسان کی کوشش کو بالکل بھی دخل نہیں ہے۔ اصول السنہ لی ابن ابی ذمنین حدیث 191 میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار لی من اصحابی اربعۃ ابا بکر وعمر وعثمان وعلی فجعلهم خیر اصحابی وفی اصحاب کلہم خیر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے علاوہ تمام عالم سے میرے صحابہ کو پسند فرمایا اور بطور خاص میرے جانشین بننے کے لیے 4 کو پسند فرمایا، یعنی نمبر 1 ابو بکر، نمبر 2 عمر، نمبر 3 عثمان، نمبر 4 علی رضی اللہ عنہ۔
ان کو میرا بہترین ساتھی بنایا اور میرے تمام صحابہ میں خیر ہی خیر رکھ دی۔ ایسے ہی مجمع الزوائد و منبع الفوائد حدیث 832 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالاتہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحاب خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نظر انتخاب فرمائی تو ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو سب لوگوں کے دلوں سے بہترین پایا، چنانچہ انہیں نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں پر نظر انتخاب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے دلوں کو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے علاوہ تمام لوگوں کے دل میں سب سے اچھا پایا، چنانچہ انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنا دیا، اللہ کے رسول کا۔ تو اس آڈیو کا میرے بھائیوں مقصد یہ ہے، نمبر 1 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پکے سچے مومن ہیں۔ نمبر 2 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین عادل ہیں۔ نمبر 3 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین محفوظ ہیں۔ نمبر 4 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر طرح کی تنقید سے بالاتر ہیں۔ نمبر 5 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین خدائی انتخاب ہے۔ یہ 5 باتیں بتانا اس آڈیو میں مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سچی محبت، اطاعت اور عقیدت عطا فرمائے، ان کے نقش و قدم پر چلائے اور قیامت والے دن ہمارا حشر انہی مقدس شخصیات کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔